السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی الحال ہمارے ملک میں جو چلتی ہوئی ٹرین میں جو حادثہ پیش آیا وہ بہت ہی زیادہ دل دہلانے والا اور بہت ہی زیادہ دکھ دینے والا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ آئے دن اب تو ہمارے ملک میں بے شمار ایسے واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں، اور یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ہمارا ملک محبت کی پٹری پر چل رہا ہے یا ہمارا یہ ملک نفرتوں کا شکار ہو رہا ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ حملہ کرنے والا جو چیتن سنگھ ہے اس کا مانسک سنتولن یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اگر مانسک سنتولن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے چن چن کر کے کچھ خاص لوگوں ہی کو کیوں نشانہ بنایا، اپنے آپ پر کیوں حملہ نہیں کیا؟ تو پھر اس کی اور زیادہ تحقیق ہوئی اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے اس سازش کے بعد ایک بات کہی کہ اس دیش میں رہنا ہے تو مودی، یوگی اور ٹھاکرے کہنا ہوگا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ جو سازش کی وہ کس مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر اس نے یہ سازش کی ہے۔ اور پھر خبر یہ آئی کہ کچھ پولیٹیکل ایشوز پر بات ہو رہی تھی، جس کی بنیاد پر اور زیادہ تیش اور جوش پیدا ہو گیا، اور اس نے اپنی ریوالور نکال کر کے اس طریقے سے یہ کام انجام دیا۔ دوستو، بات چاہے کچھ بھی ہو، معاملہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات معمولی نہیں ہے، اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں آئے دن، یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا دماغ کیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ چاہے بڑکاؤ جو بھاشن دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کے نتیجے میں یہ مانسکتا بن رہی ہو، یا فلم انڈسٹریز کے ذریعے سے جو زہر گھولا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو فلموں میں ٹیررسٹ بتایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی جو لوگوں کا ذہن بن رہا ہے آئے دن، یا چاہے نیوز چینلز کے ذریعے سے جو آئے دن مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ تمام جو بیج بوئے جا رہے ہیں، ایسے واقعات یہ اسی کا ریئیکشن ہے۔ یہ لوگوں کا دماغ یہیں سے خراب ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو سن کر قرآن کریم کی ایک آیت کا مذاکرہ آپ سے کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہارا ٹیسٹ کریں گے خوف کے ذریعے۔ کبھی حالات ایسے آئیں گے کہ تم ڈر جاؤ، ہم دیکھیں گے کہ کیا تمہارے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ والجوع، کبھی حالات ایسے آئیں گے کہ بھوک کے ذریعے سے ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ ونقص من الاموال، کبھی مالی نقصان تم کو پہنچے گا، مال کے ذریعے سے ہم تم کو ٹیسٹ اور آزمائیں گے۔ والانفس والثمرات، جانوں کے ذریعے سے کبھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ اکبر، جان۔ والثمرات، کبھی تم خوب کوشش کرو گے، رزلٹ نہیں نکلے گا، اس کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ اور آگے قرآن کریم نے کہا وبشر الصابرین، کہ آپ اس ٹیسٹ پر جو لوگ صبر کر لے۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حالات کو جھیلتے چلے جائیں۔ خلیل الرحمن حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمت اور حکمت کے ساتھ کام کیا جائے۔ اس طریقے سے جوش میں آ کر کے قدم اٹھانا یہ صبر کے خلاف ہے۔ کچھ نہ کرنا، بیٹھے رہنا، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ حالات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا چاہیے، یہ ہے صبر، برداشت کرتے ہوئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار کہا گیا اسبرو، کہ جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، سمجھوتے بازی مت کرو کہ لاؤ مسلمانوں پر اتنے حالات ہیں تو ہم دھرم پریورتن کر لے۔ قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا کہ الٹیمیٹلی حالات تو بدلتے رہتے ہیں، ریزلٹ جو ہوگا وہ تمہارے فیور میں ہوگا اگر تم جم گئے، اگر تم ثابت قدم رہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بار بار دعا سکھائی یا مقلب القلوب
یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، اس لیے کہ حالات میں اسلام پر جمے رہنا معمولی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اسلام پر جمنا اور ہاتھ میں انگارہ پکڑنا دونوں برابر ہوں گے، یعنی اسلام پر چلنا آسان نہیں ہوگا اس زمانے میں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت وَمَا نَقَامُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ جو مسلمانوں کو جو لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کو صرف اتنی ہی بات چبھتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اگر ابھی مسلمان سودے بازی کر لے معاذ اللہ تو سارے حالات مسلمانوں پر سے ختم ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، شجر کی شاخ پر جب ثمر لہرانے لگتے ہیں، شاعر کہتا ہے شجر کی شاخ پر جب ثمر لہرانے لگتے ہیں، کچے ہو کے پکے اس پر پتھر آنے لگتے ہیں، یعنی جب کسی ڈالی پر پھل لٹکتے ہیں تو اس ڈالی کو پتھر کھانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ چور اسی الماری میں جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں پر حالات کا آنا یہ دلیل ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ہے۔ مسلمانوں کو اور ہم تمام کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جمائے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور دوسری بات ہم ان حالات میں اپنے کو مضبوط کرنے کے لیے جو کر سکتے ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں ملک کو بچانا ہے، ہمیں ملک سے دشمنی مول نہیں لینی، ہم اس ملک کے ناگرک ہیں، یہاں کا نقصان ہمارا نقصان ہے، ملک کا فائدہ ہمارا فائدہ ہے، اس لیے اس ملک کو بچانے کی ہر ممکن کوشش واٹ وی کین ڈو، جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے مسلسل اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک میں امن، چین اور شانتی قائم کرے، اور انصاف کرنے والے حکمراں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کی باغ ڈور سونپیں، جس کے دل میں اس ملک کی خدمت کا جذبہ ہو۔ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کی خدمت کی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ہندوستانی مسلمان، آپ اس کو پڑھیے، اس میں حضرت نے بتایا ہے کہ مسلمانوں نے کیا دیا ہے اس ملک کو۔ میرا ارادہ ہے بعد میں کبھی میں اس سیریز کو شروع کروں گا کہ مسلمانوں کا اس ملک کو سنوارنے میں کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، کیا حصہ رہا ہے۔ مسلمان اس ملک کو لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمان اس ملک کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، لوٹنے کے لیے تو انگریز آئے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ اور یہ گھٹنا معمولی نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور کل کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہم کہیں بھی مسافری کر رہے ہوں، کہیں بھی ٹریولنگ کر رہے ہوں، ہمیں پولیٹیکل ایشوز کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ہم جو کر سکتے ہوں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔